کو سلامت رکھے۔ نوجوانوں، آپ میں گزارش کرتا ہوں، ڈینمارک سے تشریف لائی ہے محترمہ لبنہ الہی، کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل کی صدر ہے۔ گزارش کرتا ہوں کہ محترمہ لبنہ الہی تشریف لائیں تاکہ آپ کے جذبوں کو ہم سلام پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کشمیر کی بیٹی ایتھن کے باسیوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ یہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کی محبت کا دن ہے، جہاں پہ ہم عہد تجدید کرتے ہیں۔ وہ وعدہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، اس وعدے کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس دن ہم پوری دنیا کو یاد دلاتے ہیں کہ اس جدید دور میں ایک ایسی قوم بھی ہے جس پر ترقی کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ کشمیری اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے، اب کشمیری اپنی مرضی سے تعلیم اور کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ جنوری 89 سے دسمبر 214 تک 1,60,27 گھروں اور دکانوں کو مسمار کیا گیا ہے۔ 94,140 نہتے کشمیریوں کو محض آزادی کے نعرے کے جواب میں شہید کیا گیا ہے۔ 22,791 سہاگنوں کا سہاگ اجاڑا گیا ہے۔ 1,60,509 کشمیری بچے انتہائی غربت اور یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 10,129 کشمیری عورتیں قابض بھارتی افواج کے اجتماعی ہوس کا نشانہ بن چکی ہیں۔ ان تمام مظالموں کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ کشمیری عوام کو مجبور کیا جائے کہ وہ کشمیر کے اور اپنی آزادی کے حق سے دستبردار ہو، تاکہ دنیا کے سب سے بڑے نام نہاد بھارت کے زیر تسلط اپنی باقی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ عالمی تنظیمیں سراپا احتجاج ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے جمہوری ملک کے دعوے کو بری طرح بے نقاب کیا گیا ہے۔ بھارت سے ظلم و ستم بند کرنے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کشمیر میں ہزاروں گمنام اجتماعی قبروں پر منظر عام آنے کے بعد یورپین یونین کی پارلیمنٹ نے خود سے کہا ہے کہ بھارت کو اس سنگین انسانی سانحے کے تم ذمہ دار ہو، اور بھارت یہ بند کرے۔ انسانی حقوق کی تمام تنظیموں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور کشمیر پر اپنی زبردستی قبضے کو مستقل کرنے کا وسیع پروگرام بنایا ہوا ہے۔ بھارت نے ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت جموں میں مسلم اکثریت علاقوں میں ان کو اقلیت میں تبدیل کر دیا، مسلمانوں کو ان علاقوں میں اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا تاکہ ان کے کشمیر میں ہی آباد کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے ایسے حالات بنائے گئے ہیں کہ نسل در نسل سے آباد مسلمان اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے پر منتقل ہونے پر مجبور ہیں۔ بھارت اپنی سازش میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا ہے، اور اب مودی حکومت نے بھی اسی پالیسی کا تسلسل قائم رکھا ہے۔ مودی حکومت نے اب بھارتی آئین میں اکثریت کشمیر کی خصوصی حیثیت کو کم کر دیا گیا ہے، اور مشرقی پاکستان کے ہندو اور سکھ مہاجرین کو وادی کے اندر جگہ الاٹ کی جا رہی ہے، یعنی ان کو وہ زمین مفت دی جا رہی ہے تاکہ وادی کے اندر مسلمانوں کی اکثریت کم ہو۔ بھارت کا یہ منصوبہ ہے کہ اگر مستقل میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت ہو تو بھارت اپنی مرضی سے نتائج حاصل کرے۔ اس سارے معاملے پر ہندوستان نہ صرف اپنے آئین بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بھی کھلی مخالفت کر رہا ہے۔ کشمیر ہماری جنت ہے، کشمیر کے بچے بہادر ہیں، کشمیر کی مائیں دلیر ہیں، کشمیر کے نوجوان شیر ہیں۔ ہم ڈرتے نہیں بھارتی فوج سے، ہمیں کس سے ڈرائیں گے؟ ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ کتنے آبادی کو مارو گے؟ کشمیر بنے گا حق ہمارا، ہم چھین کر لیں گے آزادی۔ کیا بولو؟ ہم چھین کر لیں گے آزادی، میرا باپ بھی دے گا آزادی۔ ٹیررسٹ 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 ٹیررسٹ
नौजवानों फासला करें, आपस में थोड़ा फासला करें, जोड़ के ना खड़े हो, मास्क लाजम पहने और थोड़ा फासला करें, थोड़ा फासला करें, आपस में फासला रख कर मेरे बच्चों खड़े हो, फासला करें और मास्क को ख्याल लाजमी करें। मोदी, क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं जो ऐसे जंजीर में खड़े हैं? नहीं, हम गुलाम नहीं हैं। हम इंतकामी कार्रवाई भी नहीं चाहते। आप में से कितने लोग कश्मीर का हाल पूरा अमन चाहते हैं? जो अमन से ये हाल चाहते हैं वो सारे जमीन पे बैठे नीचे हो जाए। मैं देखना चाहती हूँ, क्या हम लड़ाई करना चाहते हैं? नहीं, हम अमन से ये हौसला करना है। मैं देखूँ नीचे जाए, मुझे पता चले। अपनी माँ बहनों बेटियों को कुर्बान होते हुए देखा है अपनी आंखों से। हमारे में से अक्सरियत अमन चाहती है, अमन के साथ हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। हम कश्मीर के लिए अपनी जान भी देंगे। खुदा की कसम मोदी, हम तेरी फौज को मिटा देंगे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। ये रात के छापे, ये रात के छापे ना भाई ना, ये रात के छापे ना भाई ना, ये रात के छापे ना भाई ना। नौजवानों आपकी जुर्तों को सलाम है, थोड़ा सा खोल जाए, थोड़ा सा आपस में फासला करें, मास्क को